بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيب الكريم رؤوف رحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام حاضرین مجلس کو السلام علیکم وعلیکم السلام وبرکاتہ. الحمدللہ و شکر للہ. اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر خیر میں جمع کیا. اسامی ذی وقار، آج کی رات وہ عظیم رات ہے کہ جس رات میں کئی ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں لوگوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ، یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. آج تک تو کسی بکری کے بال تو گینے نہیں جا سکتے ہیں، لیکن ایک اندازہ لگا لیا جائے کہ اگر ایک بکری میں 1,00,000 بال ہیں اور بنو کلب کی بکریاں اگر 100 تھیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے لاکھ لوگوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. یاد رکھیے گا، تقرب اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہر مومن مسلمان کا طریقہ ہے، اور ہر مومن مسلمان یہ چاہتا ہے میں کسی طرح اللہ کے قریب ہو جاؤں. اور قریب ہونے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو رب کی اطاعت کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے. یہ سارے عمل تقرب اللہ کے لیے کرتا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قریب بندہ بن جائے. لیکن یاد رکھیے گا، ایک ایسا عمل ہے جو ایک لمحے میں اللہ کے اتنے قریب کر دیتا ہے کہ بندہ سوچتا نہیں ہے. اور وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لیتا. اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر رحمتوں کا نزول کر دیتا ہے. اور ہمارا رب تو وہ ہے کہ وہ رحمان رحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ غفار ہے، ستار ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا ہے تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. آپ اندازہ کیجئے اس رب کی بارگاہ میں آج ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. وہ رب جو کہتا کہ مانگو مجھ سے میں عطا کرتا ہوں. آئے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح، مانگنے والے بن جاؤ. اپنی جبی کو اس کی رب کی بارگاہ میں جھکا لو. خدا کی قسم رب کے اتنے قریب ہوگے جتنا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا عالم کیا ہے کہ اللہ کے رسول، کیونکہ یہاں بات امت کی چل رہی تھی نا، تو اللہ کے رسول کو امت کی کتنی فکر. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 13ویں شب کی رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد اپنے حجرے میں داخل ہو گئے. صحابہ سے کوئی کلام نہیں کیا، بات نہیں کی. 13ویں کے بعد 14ویں کی رات آئی، پھر 15ویں کی رات آئی. رسول اللہ کا یہی عمل رہا. صحابہ پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ آتے ہیں، نماز پڑھا کر واپس اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راز کو بتا دیا. کہا صحابہ کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے اس عمل کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں اور ہم سے کوئی کلام نہیں کرتے، ہم سے کوئی بات نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ 13ویں شب کی رات
جب میں اپنے حجرے میں گیا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی تو اللہ نے 1/3 امت کو بخش دیا. سبحان اللہ. پھر 14ویں شب کی رات پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہگار امت کی مغفرت کی دعا کی، اللہ نے 1/4 اور امت کو بخش دیا. سبحان اللہ. اور جب 15ویں شب کی رات میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہگار امتیوں کے لیے دعا کی تو اللہ نے میری ساری امت کو بخش دیا. سبحان اللہ. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. محبوب ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ساری امتیں موجود ہوں گی، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں کروں گا، رب کی حمد و ثنا کو بیان کروں گا اور ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ قیامت تک کسی نے ایسی حمد و ثنا بیان نہ کی ہوگی. اور اللہ فرمائے گا والضحیٰ کے چہرے والے، سبحان اللہ. واللیل کے زلفوں والے، اپنے چہرے کو اٹھا، مانگنا کیا چاہتا آگے. اللہ اکبر. ہم اور آپ تو دنیا مانگتے ہیں، ہم اور آپ تو کیا کیا مانگتے ہیں، لیکن وہ نبی کہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہیں اے مالک و مولا میری گناہگار امت کو بخش دے، تو اللہ فرمائے گا اے محبوب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جنت میں داخل کر دو. سامنے دی وقار آج کی رات توبہ اور استغفار کی رات ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، تبلیغ کی، 900 سال آپ تبلیغ کرتے رہے، لیکن آپ کی امت نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا. اللہ نے عذاب نازل کر دیا اور عذاب کیسا؟ قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں آ رہی، عورتیں بانجھ ہو گئیں، پریشانیاں ہو گئیں، تنگستیاں آ گئیں. حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ آئے، عرض کرنے لگے کہ کچھ کرم فرما دیجئے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بتایا اے نوح ان سے کہو کہ یہ توبہ اور استغفار کریں، اللہ آسمان سے بارشوں کو نزول کر دے گا. سبحان اللہ. اللہ آسمان سے بارشوں کو نزول کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولادوں سے نواز دے گا، ان کی تندرستی کو دور کر دے گا، ان کی قحط سالی کو دور کر دے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں بڑا مالدار ہوں، میرے اولاد نہیں ہے، آپ کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ میرے اولاد پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ خوب توبہ اور استغفار کرو. وہ شخص اتنی توبہ اور استغفار کرتا کہ دن میں 700 مرتبہ توبہ اور استغفار کرنے لگا. اس کی اولادیں پیدا ہونے لگی، لڑکے پیدا ہونے لگے، 10 لڑکے پیدا ہو گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت یہ وظیفہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ تو کہا سورہ نوح کی 7ویں آیت، 8ویں اور 9ویں آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو. جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو گے تو اللہ آسمان سے بارشوں کا نزول کر دے گا، تمہیں اولادیں بھی نواز دے گا. اور ایک روایت آتی ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ کی بارگاہ میں 3 شخص آئے. ایک شخص وہ آیا کہ جس نے کہا میں بڑا تنگست ہوں، آپ کچھ کرم فرما دیجئے، کوئی وظیفہ دے دیجئے. بات تو یہ ہے نا ہمارے ہر شخص وظیفے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو وظیفہ دینے والے بھی تو ایسے ہیں نا. کیسا وظیفہ دیا؟ کہا کہ جاؤ توبہ اور استغفار کرو. ایک شخص آیا کہا اولاد نہیں ہے، کہا توبہ اور استغفار کرو. ایک اور شخص آیا کہا میں بڑا پریشان ہوں، تنگدستی کا عالم ہے، کہا توبہ اور استغفار کرو. حضرت ربی بیٹھے ہوئے پوچھا حضرت سمجھ نہیں آیا
یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا؟ سائل کے تینوں الگ الگ سوال اور جواب میں آپ نے توبہ اور استغفار کہہ دیا. آپ نے توبہ اور استغفار ہی کی ترغیب دلائی. اللہ اکبر. حضرت امام بصیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں سورہ نوح کے اندر اللہ نے کہہ دیا کہ جب تم توبہ اور استغفار کرو گے اللہ آسمان سے بارشوں کو نزول کر دے گا، تنگدستی کو دور کر دے گا، تمہاری بے اولادی کو دور کر دے گا. تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو. اور یقین جانیے توبہ اور استغفار کی فضیلت تو میں کیا بیان کروں، اللہ کے رسول نے ایسی بیان کر دی ہے کہ قیامت تک ہر وہ بندہ جو گناہ گار ہے، جس کے گناہ زیادہ ہے، وہ گھبرائے نہیں. اگر آسمان تک گناہ کر دیے تو گھبرائے نہیں. اللہ کے رسول کی وہ حدیث التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع کر لیتا، جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایسا معاف کر دیتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. سامعین ذی وقار، یہ رات بڑی عظیم رات ہے، لیکن بعض احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے اس رات میں اللہ کئی لاکھ لوگوں کی مغفرت فرما رہا ہوتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی. پہلا وہ شخص جو والدین کے نافرمان ہے. یاد رکھیے گا، رب راضی، باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، والد راضی ہے تو رب راضی ہے، ماں ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے. یاد رکھیے گا، پہلے ماں باپ کو منا لیجیے، رب خود ہی راضی ہو جائے گا. دوسرا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا. شراب پینے والا اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا. اور قطع تعلقی کرنے والا، اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے قطع تعلقی کرنے والا، اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، اللہ تبارک و تعالی اس رات اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا. تو اگر آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، آپ کے والدین، آپ کے قریبی رشتہ دار، اگر آپ ان سے ناراض ہیں یا وہ آپ سے ناراض ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے. پہلے آپ نے اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا، پہلے آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو راضی کرنا ہوگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر سچے دل سے توبہ اور استغفار کرنا ہوگی. خدا کی قسم، یہ وہ رب ہے، اس کی شان کا عالم یہ ہے کہ بندہ جب اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اللہ کے رسول نے حدیث سے سمجھایا کہ ایک شخص صحرا میں گھوم رہا اور صحرا کے اندر اونٹ پر اس نے سارا سامان لادا ہوا ہے، کھانا پینا سب کچھ موجود ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ صحرا میں وہ اونٹ گم ہو جاتا ہے. وہ پریشان ہے، کبھی دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں، کبھی مشرق، کبھی مغرب، اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہے. آخر اتنا مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے کہ اب مجھے اسی صحرا میں مرنا ہے، یہی مر جاؤں گا، نہ میرے پاس پانی ہے، نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اس تکھار میں سو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سامنے وہی اونٹ جو اس کا گم ہو چکا تھا وہ نظر آتا ہے. تو پھر کتنا خوش ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ اس گم ہوئے شخص جو خوش ہوا گے، اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی بارگاہ میں آتا ہے. یقین جانیے رب کی بارگاہ بہت بڑی ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. بس اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کی بارگاہ میں رجوع کر لو، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اس سے لو لگاؤ تو صحیح. قسم خدا کی، وہ اپنے کسی بندے کو اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا، نہ خالی ہاتھ لوٹاتا آگے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا عطا کر دیتا ہے، یقین جانیے ہماری جھولیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں. ہم تمنا اور خواہش کر رہے ہوتے نا، اللہ وہ بھی پوری کر دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں، معصوم عن الخطا، معصوم عن الخطا وہ ہوتا ہے کہ جس سے خطا کبھی ہو ہی نہیں سکتی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں میں دن میں 70 مرتبہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ وہ معصوم عن الخطا، یعنی کبھی وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دن میں 70 مرتبہ، دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، تو ہم تو گناہوں کے سراپا بن چکے ہیں۔ ہمارا دن بھی گناہوں میں ہے، ہماری رات بھی گناہ میں ہے، ہم چھپ کر بھی گناہ کرتے ہیں، ہم سب کے سامنے بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں دن میں 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں؟ شاید نفی میں جواب ہی آئے گا۔ سامنے ذی وقار یاد رکھیے گا، اللہ کی بارگاہ میں آپ جب توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ میرا اتنا مقرب بندہ بن جاتا ہے، میں اس کے اتنا مقرب بندہ بنا لیتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، معاذ اللہ اس کے اندر حلول نہیں کر جاتا، اس میں شامل نہیں ہو جاتا، بلکہ آنکھ تو اسی کی ہوتی ہے لیکن اللہ کی نور سے وہ دیکھتا، ہاتھ تو اسی کا ہوتا ہے، اللہ کے نور سے وہ ہاتھ کام کرتا ہے، زبان تو اسی کی ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسی تاثیر عطا کر دیتا ہے کہ جب وہ کوئی بات کہتا ہے دل پر اثر کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا آج کی رات بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں۔ خدا کی قسم ہمیں نہیں معلوم، ابھی کہہ رہے تھے کہ آخری رات ہے، ظاہر سی بات ہے کسی کی زندگی میں 30 سال ہو چکے ہیں، کسی کی زندگی میں 20 سال، کسی کی زندگی میں 15 سال سے یہ رات آ رہی ہے۔ کیا اگر یہ رات گزرنے کے بعد ہم میں انقلاب نہ آیا، تبدیلی نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اس کو ایونٹ کے طور پر، ہم نے اس کو رسم کے طور پر منایا، اور اگر رسم کے طور پر ہی منانا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایونٹ کے طور پر منانا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو اپنی زندگی کے انقلاب لانے کے لیے منانا ہے، اپنے دل میں تبدیلی لے کر آنے کے لیے منانا ہے۔ خدا کی قسم تبدیلی یہاں سے آئے گی، جب یہاں سے تبدیلی آئے گی تو ہر جگہ تبدیلی آ جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں پریشان ہیں، بیمار ہیں، مسائل بڑھ گئے، اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، بیک ٹو قرآن، بیک ٹو محمد، آؤ اللہ کی بارگاہ میں، آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں، آؤ قرآن کی طرف۔ آج ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔